السلام علیکم گائز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج میں آپ کو سٹوری سناؤں گی سحر ایک استعارہ ہے، ایپیسوڈ 7۔ اور جب سعد کو اس کی شادی کی خبر ملی تھی تو اس پر جیسے جنون سوار ہو گیا تھا۔ اس دن وہ بغیر کسی وجہ سے مجھ سے لڑ پڑا تھا اور پھر گھر کی جو چیزیں اس کے ہاتھ لگی اس نے توڑ ڈالیں۔ برتن، گملے، ڈیکوریشن پیس، دیوار پر لگی تصویریں، ہر چیز میں دم سادھے حدید کو گود میں لیے غم زدہ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ پھر وہ گھر سے چلا گیا۔ خالہ اس کے جانے کے بعد بازار سے آئی تھی۔ میں اس وقت چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس سعد کو غصہ آ گیا تھا۔ میں نے ان کے استفسار پر بغیر ان کی طرف دیکھے جواب دیا تھا۔ میرے دل میں تب بھی سعد کے خلاف غصہ پیدا نہیں ہوا۔ میں جانتی تھی وہ صدمے کے عالم میں تھا۔ اظہر اس کے لیے آستین کا سانپ ثابت ہوا تھا۔ یہ چیز اسے برداشت نہیں ہو رہی کہ اس کے اعتماد کا خون کیا گیا تھا اور سب اس کی ناک کے نیچے ہوا تھا اور اسے پتہ نہیں چلا۔ پہلے عورت سے اس کا اعتماد اٹھا تھا، پھر دوستی سے بھی اٹھ گیا۔ میرے لیے زندگی پہلے بھی آسان نہیں تھی، ایمن کی شادی کے بعد اور بھی مشکل ہو گئی۔ سعد کا کاروبار کافی خراب حالت میں تھا، اس لیے اس نے کاروبار میں سرمایہ لگانے کے لیے گھر بیچ دیا۔ ہم 3 کمروں کے ایک کرائے کے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے۔ سعد نے اپنی گاڑی بھی بیچ دی، مجھے اپنا زیور بھی بیچنا پڑا، بہت سے اخراجات میں ہمیں کمی کرنی پڑی، مگر مجھے سعد سے کبھی کوئی شکوہ یا شکایت نہیں۔ جو ہو رہا تھا وہ میری تقدیر میں تھا، یہ میں سوچتی تھی۔ سعد کو کسی چیز پر اعتبار نہیں رہا تھا، سارے رشتے اس کے لیے بے معنی ہو چکے تھے۔ میری ذات میں اس سے پہلے ہی کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر ایمن کی شادی کے بعد وہ خالہ اور حدید سے بھی بے نیاز ہو گیا تھا۔ اسے خالہ سے یہ شکایت تھی کہ انہوں نے ایمن پر نظر کیوں نہیں رکھی، مگر خالہ سے یہ سمجھانے سے قاصر تھی کہ اس نے خود ایمن پر کوئی پابندی لگانے سے منع کر دیا تھا اور اب وہ انہیں قصوروار ٹھہراتا تھا۔ اسے حدید میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ پہلے وہ کبھی اسے اٹھا لیا کرتا تھا، اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، مگر ایمن کی شادی کے بعد جیسے اس کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ وہ رات دیر گئے گھر واپس آتا اور صبح سویرے چلا جاتا، اور بعض اوقات تو وہ 2 دن گھر نہ آتا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنا سارا وقت اپنے کاروبار کو دیتا ہے، اس لیے مجھے اس کے ان معمولات پر اعتراضات نہیں ہوتا تھا، اور اگر ہوتا بھی تو اس کا کیا فائدہ ہوتا۔ میں کسی بھی طرح اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ میری توجہ اور دلچسپی کا واحد مرکز حدید تھا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ ہی آئندہ کچھ آ سکتا تھا۔ شادی کے فوراً بعد ہی سعد نے مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ وہ کوئی اب اولاد نہیں چاہتا، اس کے لیے حدید ہی کافی ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس بات پر اعتراض کیا تھا، لیکن اس نے اتنی بری طرح مجھے جھڑکا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میرے آنسوؤں نے اسے مزید بھڑکا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، یہ حربے مجھ پر استعمال نہ کرو، یہ ڈرامہ بند کرو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میں حربے استعمال کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ہنر آتا تو مجھے میری زندگی اتنی ناکام نہ ہوتی، مگر خیر اسے کیا سمجھا سکتی تھی، صرف خود کو سمجھا سکتی تھی۔ سو میں نے خود کو سمجھا لیا۔ میں نے حدید کو کسی انتقامی جذبے کا نشانہ نہیں بنایا، اس کا فائدہ ہی کیا ہوتا۔ جیسے ہی میں کسی اور غلطی کی سزا کاٹ رہی تھی، وہ کیوں کاٹتا۔ پھر آہستہ آہستہ دن کی قدریں بہتر ہو گئی۔ سعد کا کاروبار بہتر ہونا شروع ہو گیا تھا، اب وہ زیادہ باہر نہیں رہتا تھا۔ حدید کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک ہو گیا تھا اور خالہ سے بھی اس کے گلے ختم ہو گئے تھے، مگر اگر کسی سے بے التفاتی کم نہیں ہوئی تھی تو وہ میں تھی، اور مجھے اس سے کوئی توقع نہیں تھی۔ میری ذات کا محور تو حدید تھا، وہ میرا سب کچھ تھا۔